علامہ مولانا مفتی محمد جلیل قادری صاحب قبلہ، عالی جناب حضرت علامہ مولانا انوار حسین صاحب قبلہ، شاعر اسلام لئی قیمہ صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت مولانا فرقان صاحب، حافظ القاری محمد رضوان صاحب، عالی جناب حافظ القاری محمد عمران صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ دی ما مدد، بگرداب بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات، ہم آپ سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر مبارک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ماشاءاللہ، آج کا یہ پروگرام بہت ہی شاندار پروگرام اور بڑی مبارک محفل ہے، جس میں ہم آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آج کی اس نورانی اور عرفانی بزم میں ہم آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس میں جن حضرات نے بھی دامِ درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کی عطیے کو توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں بہترین جزا عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آپ کے درمیان میں محبت قائم فرمائے، ہم تمام کو پروردگار عالم کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا حضرت علامہ مولانا انوار صاحب قبلہ نے بڑی اچھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائی۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، میرے بعد آپ کو خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلیل احمد صاحب قبلہ سے بھرپور خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، آپ حضرات ذہن کو حاضر رکھے، چھوٹی سی گفتگو میری سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے
دلوں کو راحت اطمینان حاصل ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو محفل ہے یہ اللہ کے ذکر کی تو محفل ہے. یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں آپ کو اس نے چن لیا. ذکر کرنے کے لیے ہمیں آپ کو اس نے چن لیا. ذاکرین کو چنا ذکر کرنے کے لیے، سامعین کو چنا سماعت کرنے کے لیے. یہ رب کی مرضی، جسے اس نے چاہا چن لیا. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے آپ کے اوپر بہت بڑا. دیکھیں آپ توجہ میری طرف، اور قبلہ مفتی صاحب کی بالخصوص توجہ، اور نقیب اہل سنت کی بالخصوص توجہ، اور آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہے اور میری توجہ آپ کی طرف. لفظ احسان جو میں نے کہا اس کو دیکھیں آپ، کس قدر احسان ہے رب کے ہم پر، کس قدر احسان ہے رب کے ہم پر. یہ زمین کا فرش ہمارے لیے، کیا یہ رب کا احسان نہیں؟ کس کا احسان ہے؟ بولتے رہے نا. زمین کا فرش اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے آپ کے لیے بچھا دیا. یہ رب کا احسان ہے. آسمان کا شامیانہ اپنے محبوب کے صدقے عطا کیا. یہ رب کا احسان ہے. دن میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے والا سورج اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا. یہ رب کا احسان ہے. رات کی تاریکی میں چمکنے والا چاند، رات کی تاریکی میں چمکنے والا چاند اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا. یہ رب کا احسان ہے. آپ کہتے ہو کہ مولانا زمین کا کہاں ذکر کیا، آسمان کا کہاں ذکر کیا، چاند کا کہاں ذکر کیا، سورج کا کہاں ذکر کیا؟ اگر چاند نہ ہوتا تو ہم پر کیا فرق پڑتا؟ آ سکتا ہے ذہن میں سوال ذہن میں آ سکتا ہے، چاند نہ ہوتا تو ہم پر کیا فرق پڑتا، سورج نہ ہوتا تو ہم پر کیا فرق پڑتا؟ تو آؤ میں چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، قرآن کی تفسیر سنا دوں، محبت سے کہو سبحان اللہ. اگر یہ چاند نہ ہوتا تو یہ جو تمہارے زمین میں آپ حضرات اناج کے دانے ڈال کر آتے ہو نا، اناج کے دانے، ان اناج کے دانوں کے اندر جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ اس چاند کی چاندنی سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو دودھ پیدا ہوتا ہے یہ اس چاند کی چاندنی سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو پھل آپ کھاتے ہو، کسی کو کہا آپ نے یہ کھٹا ہے، کسی کو کہا یہ بڑا شیریں ہے، بڑا میٹھا ہے، یہ جو مٹھاس پیدا ہوتا ہے نا تو اسی چاند کی چاندنی کا کمال ہے. اس کا کمال ہے، اسی چاند کی چاندنی کا کمال ہے. اب آپ کہو گے مولانا سورج کا کیا کمال ہے، آپ کہو گے مولانا سورج کا کیا کمال ہے؟ تو سورج کے بھی اتنے کمال میں گنا دوں کہ آپ سنتے سنتے پاگل ہو جائیں. اتنے کمال گنا دوں، لیکن میں کہوں گا میرے رب نے اگر مچھر کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ کمال ہے. مکھی کو پیدا کیا تو اس کا بھی کمال ہے. حضرات ذرا توجہ فرمائی. رب کا احسان، زمین کا فرش تیرے لیے رب کا احسان، آسمان کا شامیانہ تیرے لیے رب کا احسان، چاند دیا تیرے لیے رب کا احسان، سورج کو بنایا تیرے لیے اپنے نبی کے صدقے میں رب کا احسان. ارے وہاں کہاں جاتا ہے؟ ذرا اپنی طرف توجہ کر. رب نے تجھے 2 ہاتھ دیے، رب نے تجھے 2 ہاتھ دیے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. ساری دنیا کے کارخانے میں جا، ہاتھ تو بڑی چیز ہے، ایک انگلی بنوا کر لا، ایک انگلی جو اس کے اندر وہ کمال ہو کہ وہ پکڑ سکتی ہو، چھوڑ سکتی ہو. لا ذرا انگلی، لا ذرا ہاتھ. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے 2 ہاتھ دیے، ان کے اندر پاور دیا، ان کے اندر یہ کمال دیا کہ جب چاہے تو ان کو سمیٹ لے، جب چاہے ان کو کشادہ کر دے، جب چاہے کسی چیز کو پکڑ لے، جب چاہے کسی چیز کو چھوڑ دے. یہ رب کا احسان نہیں ہے؟
سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو، کس کا احسان ہے؟ رب کا احسان۔ تجھے دو ہاتھ دیے جن کی کوئی مثال نہیں، جن کا کوئی جواب نہیں، یہ تو ہاتھ ہے۔ رب نے چلنے کے لیے تجھے پیر دیے، توجہ میری طرف رکھو تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ چلنے کے لیے تجھے رب نے پیر دیے جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات دیکھنے کے لیے رب نے تجھے آنکھ عطا فرمائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کلام کرنے کے لیے تجھے زبان عطا فرمائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تیرے جسم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تجھے دل عطا فرمایا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سوچنے کے لیے تجھے دماغ عطا فرمایا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ رب کے جس قدر احسان ہے تجھ پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عبدالقادر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب کے کس قدر احسان ہے ہم پر، کس قدر احسان ہے ہم پر۔ ذرا دیکھیں، ہم اگر ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، توجہ ادھر رکھیں، ہم نے اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو ہم پنچات لگاتے ہیں، بڑا احسان فراموش ہے، میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، احسان نہیں مانتا۔ میں نے اس ننگے کو کپڑا پہنایا تھا، احسان نہیں مانتا۔ میں نے اس کو پیاسا تھا، پانی پلا کر اس کی جان بچا لیا، اس نے احسان نہیں مانا، احسان فراموش ہے۔ پنچات لگاؤ، میٹنگ کرو، اس کو پنچات سے باہر کر دو، اس کا حقہ پانی بند کر دو، اس کے اوپر پابندیاں لگا دو، نہ ہم اس کو سلام کریں گے نہ اس سے کلام کریں گے، اس لیے کہ یہ احسان فراموش ہے۔ اے انسان، ذرا اپنی طرف توجہ کر، رب نے تجھ پر کس قدر احسان فرمائے ہیں، رب نے تجھ پر کس قدر احسان فرمائے ہیں۔ جب تو رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا تو بتا تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، تجھے کیا کہا جائے؟ کیا تو احسان فراموش ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کا جو تجھ پر احسان ہے، کیا تو نے اس رب کے احسان کے بدلے اس کو یاد کرنے کی سوچی ہے؟ کیا تو نے سجدہ کیا ہے؟ کیا تو قیام میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا تو قیام میں کھڑا ہوا؟ کیا تو نے سوچا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر جھک جاؤں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑاؤں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے رب کو مناؤں، آنکھوں سے آنسو بہاؤں؟ جس رب نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، جس رب نے مجھے کان عطا فرمایا، جس رب نے مجھے زبان عطا فرمائی، جس رب نے مجھے دل عطا فرمایا، کس قدر احسان کیے۔ لیکن دیکھ اپنے رب کی ذات کو، اتنا احسان کیا لیکن رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، فیضان غوثیت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا احسان ہے کہ نہیں؟ کس قدر احسان ہے؟ بولو بولو بولو، کس قدر احسان ہے رب کے، اپنے رب کو یاد کرو یار۔ لیکن رب نے نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے آنکھ دیا ہے نا، میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا۔ رب نے نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا، آنکھ دیا احسان نہیں کیا، آنکھ دیا، کان دیا، زبان عطا فرمائی، دل دماغ پورا جسم عطا فرمایا، رب نے نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا، رب نے نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان تو ہے نا، اگر رب نے نہیں فرمایا تب بھی تو احسان ہے نا۔ اچھا اور ذرا دیکھیں آپ، اگر آپ کی کوئی جان بچا لے، بھائی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا ہونا ضروری، کھانے کا ہونا ضروری، کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی کا لانا ضروری، یہ ہے قانون۔ کیا ہے یہ؟ قانون ہے یہ۔ پیاس لگے پانی پیو، یہ قانون ہے۔ بھوک لگے کھانا کھاؤ، یہ قانون ہے۔ کیا ہے یہ؟ قانون۔ زندگی بچانے کے لیے قانون، زندگی بچانے کا طریقہ سلیقہ بتایا، یہ بنا قانون۔ اور رب کی قدرت کیا ہے؟ رب کی قدرت یہ ہے کہ صابر پاک 12 برس تک نہ کھائیں نہ پیے پھر بھی زندہ رکھے۔ یہ ہے رب کی قدرت۔ کیا ہے یہ ہے رب کی قدرت، وہ چاہے تو بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رکھے۔ اور قانون یہ ہے، تقاضا یہ ہے، پیاس لگے تو پانی پیو زندگی بچے گی، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ زندگی بچے گی۔ کسی نے تیری زندگی ایک بار بچا لی تو زندگی بھر اس کے در کا مرید بن جاتا ہے، اس
نے میری جان بچائی ہے، میں اس کا احسان، اس کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا محسن ہے میرے لیے، میرا تو رہبر ہے، میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی۔ سن، تیری ایک بار جان بچائی اور تو نے اپنی زندگی اس کی چوکھٹ پر گزارنے کے تعلق سے فیصلہ کر لیا۔ ابے سن، یہ تو زندگی تیری ایک مرتبہ بچائی اس نے پانی کا پیالہ دے کر یا بھوکے کو کھانا کھلا کر۔ حضرات، لیکن اپنے رب کی ذات پر تو غور کر، یہ جو سانس اندر جاتی ہے نا، اگر یہ اندر نہ جائے تب موت، اندر سے باہر نہ آئے تب موت، دونوں صورتوں میں موت۔ اب اندر باہر جو سانس ہوتا ہے یہ منٹ میں 60 مرتبہ، اور 60 مرتبہ سے زیادہ بھی ہو جاتا، تیز چلنے لگے تو زیادہ بھی ہو جاتا۔ ہر سانس میں ایک مرتبہ اندر جائے تب اور باہر آئے تب، یہ 60 مرتبہ۔ وہ ایک مرتبہ زندگی بچائے تو تو اس کی چوکھٹ کا مرید ہو جاتا ہے، اس پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا۔ دیکھ اپنے رب کی ذات کو، میرے رب نے تیرے سانس کو یعنی کہ اندر جانے والی ہوا کو بھی جاری رکھا، اندر سے باہر آنے والی ہوا کو بھی جاری رکھا۔ اگر وہ اس پر پابندی لگا دیتا تو تیری موت واقع ہو جاتی، لیکن میرے رب نے ایک مرتبہ نہیں، ایک منٹ میں 60 مرتبہ تجھے زندگی عطا فرمائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوثیت، سرزمین چچیا کوٹا، نوجوانان اہل سنت چچیا کوٹا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے رب نے ایک منٹ میں 60 مرتبہ تیری زندگی کی حفاظت فرمائی، لیکن رب نے پھر بھی نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا۔ رب نے نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا محبت سے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک وقت آیا رب نے اعلان فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی ذات کے تعلق سے، لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے احسان کیا میں نے مومنوں پر، مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر کب؟ جب اپنا محبوب ان کے بیچ میں بھیجا، جب اپنا محبوب بھیجا۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، آنکھ دی نہیں فرمایا احسان کیا، دل دیا نہیں کہا احسان فرمایا، ہمیں عالم بنایا نہیں فرمایا کہ احسان کیا، مجدد بنایا، مجتہد بنایا، اولیاء کرام غوث کتب بنایا، رب نے نہیں فرمایا میں نے احسان کیا، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ سبحان اللہ، محبوب بھیجا، جب میں نے اپنا محبوب دیا، میں نے اپنا حبیب دیا، رحمت للعالمین دیا، خاتم النبیین دیا، تو میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب بات ہماری سمجھ میں آئی، بات ہماری سمجھ میں آئی۔ یہ مصطفیٰ اللہ کے حبیب محبوب خدا علیہ السلام جب یہ آتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جس کو بھیجا رب نے، تب فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اے لوگوں سمجھ لو، آنکھ ملی، رب نے نہیں فرمایا میں نے احسان کیا۔ اب جان لو آنکھ سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، دل سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، جسم سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، زندگی سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آنکھ سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، دل سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، دماغ سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، تیرے جسم سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، تیری روح سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ، تیری روح سے زیادہ قیمتی ہے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔